اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان کے عملوں کو۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، 161، 62 اور 63۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں۔ ہمارا وجود ہمارے پاس ہمارے اللہ کی امانت ہے، اور وجود کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، دیکھنے کی ہے، بولنے کی ہے، سننے کی ہے، سوچنے کی ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، چلنا پھرنا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں۔ اگر ہم ان امانتوں کا حق ادا کر کے گئے تو اللہ پاک شاباش بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے، اور اگر ہم ان امانتوں میں خیانت کر کے گئے، ان امانتوں کو غلط استعمال کر کے گئے، تو پھر بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں بات فرمانی کہنی تو ہمیں تھی، لیکن تذکرہ کیا نبیوں کا کہ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کوئی نبی ایسا نہیں کرتا۔ تو پھر ہمیں حکم کس کا ہے؟ نبیوں کی اطاعت کا ہے، نبیوں کی نقل اتارنے کا ہے، نبیوں والی زندگی کو اپنانے کا ہے۔ تو جب کوئی نبی خیانت نہیں کرتا تو پھر خیانت ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت صرف ٹکوں کی نہیں ہوتی، خیانت صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی، خیانت ہر امانت اور ہر نعمت کی ہوتی ہے۔ جس کو بھی اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ہم اپنے جسم کے خود مالک نہیں ہیں، ہمارے جسم کا مالک بھی ہمارا اللہ ہے۔ اگر ہم آپ اپنے جسم کے مالک ہوتے تو پھر خودکشی حرام نہ ہوتی۔ میرا جسم ہے، میری مرضی، لیکن وہ جاہل ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ لا علم ہیں، نہ دنیا کا علم جانتے ہیں نہ دین کا علم جانتے ہیں، وہ گدھے کی طرح جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ تیرا جسم ہوگا جو تیری مرضی ہوگی، یہ جسم تیرا نہیں ہے، یہ جسم اس اللہ کا ہے، یہ تیرے پاس تو صرف امانت ہے۔ اس لیے اس جسم پر اس کو موٹا ہونا ہے، اس کو پتلا ہونا ہے، اس کی قد چھوٹی ہونی ہے، اس کی قد بڑی ہونی ہے، اس کا رنگ گورا ہونا ہے، اس کا رنگ کالا ہونا ہے، اس نے بیمار ہونا ہے، اس نے تندرست رہنا ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر تیرا ہوتا تو یہ چیزیں تیرے اختیار میں ہوتی۔ جسم اگر میرا ہوتا تو پھر بیمار میری مرضی سے ہوتا، پھر موٹا پتلا میری مرضی سے ہوتا، پھر اس کا رنگ گورا یا کالا میری مرضی سے ہوتا۔ تو اتنا بھی نہیں سمجھ آتی جن جاہلوں کو، اور وہ دنیا کی قیادت یا قوم کی قیادت کے خواب دیکھتے ہیں، تو یہ کتنا بڑی جہالت کی بات ہے کہ میرا جسم، بھئی تیرا ہوتا تو پھر تیری مرضی کے مطابق ہوتا نا۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہم سب کے پاس امانت ہے، اور اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ ہم نے امانتوں میں ان کا حق ادا کرنا ہے۔ ادوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو ان کے اہل کے پاس ادا کرو، ورنہ خیانت والے بن کے آؤ گے قیامت کے دن۔ اور خیانت کسی نبی کے شایان شان نہیں تو کسی نبی کی امتی کے بھی شان شان نہیں۔ جب نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، تو پھر کسی نبی کے امتی کی شان شان بھی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ میں نے عرض کیا خیانت صرف مال کی نہیں ہوتی، خیانت بات کی بھی ہوتی ہے، خیانت ہر نعمت کی ہوتی ہے، خیانت ہر امانت کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وما کان لنبی، نہیں ہے شایان شان واسطے کسی بھی نبی کے۔ یہ کسی بھی نبی، لفظ نبی یہاں نکرہ لایا گیا ہے، اور نکرہ عموم کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔
ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جس نے خیانت کی، یات بما غل، قیامت کے دن وہ اسی چیز کو ساتھ لے کے آئے گا جس کی اس نے خیانت کی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے دنیا میں اونٹ کی خیانت کی، کسی کا اونٹ چھپایا، کسی کا اونٹ چوری کیا، وہ قیامت کی دن آئے گا، اونٹ اس کے اوپر لادا ہوا ہوگا۔ جس نے کسی کی زمین کا مرلہ بلشت انچ وہ چھپایا، وہ دبایا، اس میں خیانت کی، قیامت کے دن وہ زمین اس پر لادی ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے گائے بھینس، ایک ایک چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دی، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، جو بھی اس نے دنیا میں چھپائی، خیانت کی، قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے وہ اس پر لادی ہوئی ہوگی، اور فرمایا وہ چیز آواز دے رہی ہوگی، اللہ اس کو قوت گویائی دیں گے، اللہ اس کو زبان دیں گے، وہ اس خائن کے اوپر لادی ہوئی ہوگی اور وہ بول رہی ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں خیانت کی تھی۔ تو ساری انسانیت کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا، اور اتنا رسوائی ہوگی، اتنا رسوائی ہوگی کہ وہ بندے کہیں گے ہمیں جہنم میں جانا تو قبول ہے، لیکن یہ رسوائی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اتنا سخت رسوائی ہوگی۔ اور دنیا میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہمسائے کی خیانت کر لیتے ہیں، ہم سے ہٹ کے کھڑے ہو، کیوں؟ اگر دروازے کے سامنے تم کھڑے ہوئے، سوراخ سے تمہاری نگاہ اندر چلی گئی اور ان کی مستورات، جو چیز تمہیں وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے، تم نے وہ دیکھی، تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی تمہاری آنکھ کی خیانت شمار ہوگی۔ چھوٹی ہے نیکی، بڑی ہے، اس میں اللہ کا فضل ہوگا۔ نیکی میں نے کی ہے، بہت بڑی کی ہے بظاہر، نیکی دوسرے نے کی ہے، بہت بظاہر بہت چھوٹی کی ہے، اللہ اس کو ثواب بہت زیادہ دے دیں اور مجھے بہت تھوڑا دیں، تب بھی اللہ کا فضل، میں اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اس کی نیکی چھوٹی تھی، اس کو ثواب زیادہ کیوں ملا، وہ تو ہے ہی اللہ کا فضل۔ لیکن جرم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کوئی ایسا اس کو برا بدلہ نہیں ملے گا اسے عمل کا جو اس نے کیا نہ ہو، یا اس نے عمل تھوڑا کیا ہو گناہ کا سزا زیادہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پورا پورا دیا جائے گا ہر جی بدلہ اس چیز کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کی کوئی نیکی رائے گاں کر دی جائے اور بدلہ نہ ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا، کسی کا گناہ تھوڑا ہو زیادہ سزا دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا افمن اتبع، کیا وہ شخص جو زندگی میں تابعداری کرتا رہتا ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا مندی کی، اللہ کی خوشنودی کی، ہر وقت وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، من اتبع رضوان اللہ، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی تتبع کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے کوئی بڑی نوکری کمانے کے لیے، کوئی بڑی تنخواہ، بڑا منصب، بڑا سکیل حاصل کرنے کے لیے زندگی کو دو پہ لگا دیتا ہے اور اس کی تتبع تلاش کرتا ہے، تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ایسے ڈھونڈ رہا ہے، کبھی تہجدوں میں، کبھی اشراق میں، کبھی تلاوتوں میں، کبھی جہاد میں، کبھی تبلیغ میں، کبھی تعلیم میں، نیکی کے مختلف کام کیوں کر رہا ہے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میرے اللہ کی رضا چاہیے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میرے اللہ کی خوشنودی چاہیے، اس لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں، کبھی سردی برداشت کر رہا ہوں، کبھی گرمی برداشت کر رہا ہوں، کبھی راتوں کو نیندیں قربان کر رہا ہوں، تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو ایسا شخص ہے، کیا اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے جو گناہ کر کے اللہ کی ناراضگی لے کے آ رہا ہے؟ ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہا ہے، بھلا اس شخص کے برابر، اس شخص جیسا وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے آ رہا ہے گناہ کر کے؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع، کیا پس وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضا مندی کی، مثل اس شخص کے ہے باء بسخط من اللہ،
جو لوٹتا ہے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اور جو اللہ کی ناراضگی لے کے آیا مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا ہم درجات، جو لوگ گناہوں والے ہیں ان کے بھی درجے سب کے برابر نہیں ہوں گے، اور جو لوگ نیک اعمال والے ہیں ان میں بھی سب کے درجے برابر نہیں ہوں گے۔ ہم درجات جمع کا صیغہ ہے، ان کے درجات مختلف ہوں گے، اوپر نیچے چھوٹے بڑے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو عمل کرتے ہیں، لہٰذا اسی کو دکھایا کریں اپنا عمل، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا خیال بھی نہ کیا کریں کہ وہ دیکھے وہ دیکھے وہ دیکھے وہ دیکھے، بس اللہ دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ نیکی کا چھوٹا سا بھی عمل ہو تو دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر برائی ہو تو دنیا سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نیکی ان کو دکھا کر کے یہ ہمیں کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، اور گناہ ان سے چھپا کر کے وہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ تو پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، نیکی کا بدلہ بھی کس نے دینا ہے؟ اللہ ہی نے دینا ہے، اور گناہ پر سزا بھی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ جس نے سزا دینی ہے اس سے تو چھپنے کی کوئی بات نہیں کرتا، فلاں نہ دیکھے فلاں نہ دیکھے، فلاں کو پتہ نہ چلے فلاں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔